شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان. ناظرین کرام، السلام علیکم. میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. آج کے دن پھر انسان اپنے خدا سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. نمبر 1، پروردگار میری مدد کر تاکہ میں روزے اور نماز جیسی عبادت کو انجام دے سکوں. نمبر 2، اے میرے مالک، کم سے کم آج مجھ سے کوئی غلطی اور کوئی خطا نہ ہونے پائے. نمبر 3، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی یاد میں غرق کر دے، میں تیری یاد میں ڈوب جاؤں. ان 3 چیزوں کے مطالبے کے ساتھ انسان اپنی عبادت کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ پوری کائنات اور اس کا پورا سسٹم خداوند کریم کی قدرت سے چل رہا ہے. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر خدا کو کمانڈ حاصل نہ ہو. وہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند کریم ہر شے کے اوپر قادر ہے. کائنات اسی کے اشارے پہ چل رہی ہے. اس کائنات کا ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ خدا کی اجازت سے ہلتا ہے. شاید اسی بات کو محسوس کر کے روزے دار نے رمضان میں پروردگار سے کہا ہے کہ مالک میری مدد کر تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے یہ کام کیا ہے. اگر خداوند کریم ہم کو یہ قدرت نہ دیتا تو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں یا دوسری عبادتیں کر سکیں. اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ ساری قدرتیں عطا کی ہیں. لیکن اس جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو بالکل مجبور بنایا ہے. جب ہم خدا سے عبادت کرنے کی مدد مانگ رہے ہیں، یعنی اگر خدا عبادت میں ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم عبادت نہیں کر سکتے. زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو خدا کی مدد چاہیے. اس کی مدد کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس جانے میں جو قدرت ملی ہے وہ بھی پروردگار عالم نے دی ہے. اور اگر انسان اپنے پیروں کے ذریعے شراب خانے کی طرف جا رہا ہے تو یہ قوت بھی پروردگار نے دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، خدا ہم کو جب چاہے مسجد کی طرف بھیج دے، جب چاہے شراب خانے کی طرف بھیج دے. خدا نے قدرت ہم کو دی ہے، لیکن یہ اختیار بھی ساتھ میں دیا ہے کہ اس قدرت کو چاہے تو تم مسجد کی راہ میں خرچ کر دو، چاہے شراب خانے کی راہ میں خرچ کر دو. ہم نے یہ اختیار تم کو دیا ہے. لہذا سورہ دہر میں بہت صاف الفاظ میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے تم ان ہدایت کے راستوں پہ چل کے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور چاہے تم کفران نعمت کر دو اور دوسرے راستوں پہ نکل جاؤ جو گمراہی کے راستے ہیں. ان راستوں پہ اگر گئے تو تم اپنے اختیار سے جاؤ گے، اس راستے پہ گئے تو اپنے اختیار سے جاؤ گے. ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں کس راستے پہ چلنا ہے. ہاں، اس راستے پہ چلنے کے لیے جو تمہیں قوت چاہیے، جو مدد چاہیے، وہ ہم ہی دیں گے. روزہ دار جب اس بات کو سمجھ گیا تو اس نے روزہ رکھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے خدا سے مدد طلب کی تاکہ ایک مکمل عبادت کر سکے. وہ یہ پہلی چیز تھی جو آج انسان نے خدا سے طلب کی ہے. جیسے ہی انسان نے خدا سے مدد طلب کی، اس کے فوراً بعد انسان خدا سے کہتا ہے کہ آج کے دن، کم سے کم آج کے دن مجھ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے، مجھ سے کوئی خطا نہ ہونے پائے. یہ عبادت کے بعد فوراً غلطی کا تذکرہ، خطاؤں کا تذکرہ شاید اس لیے کر رہا ہے کہ انسان اپنی عبادت پہ غرور نہ کرنے پائے، اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنے پائے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں. عبادت کے بعد فوراً انسان متوجہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے خطا ہو جائے. لہٰذا اس خطا سے بچنے کے لیے بھی انسان خدا کا محتاج ہے. جیسے عبادت کرنے کے لیے خدا کا محتاج ہے، اس کی مدد کا محتاج ہے، جیسے مسجد جانے کے لیے
خدا کی مدد کا محتاج ہے، ویسے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی خدا کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر خدا مدد نہیں کرے گا تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ لہذا خدا سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ مالک کم سے کم آج کے دن اتنی توفیق، اتنی مدد کر دے میری کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اور انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو یہ کہے کہ مالک مجھے توفیق دے اور میری مدد کر کہ میں یہ اچھا کام آخر تک انجام دے سکوں۔ اور اگر کسی برے کام سے بچ رہا ہے تو وہاں بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز جس کو آج انسان طلب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مالک مجھے توفیق دے کہ میں تیری یاد میں ڈوبا رہوں، ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ ذکر میں ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لے اور سبحان اللہ پڑھتا رہے۔ یہ بھی ذکر کی ایک کیفیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا اس وقت جو وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح کیسے لے گا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ذکر خدا اسی وقت ہو جب تسبیح ہاتھ میں ہو، بلکہ زندگی کو اس انداز میں گزارا جائے کہ دیکھنے والے دیکھ کے کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اگر انسان اپنی دکان پہ بھی بیٹھا ہے تو اس طرح سے بیٹھے کہ کہا جائے کہ یہ خدا کو یاد کر رہا ہے۔ انسان ذکر خدا میں ڈوبا رہے اس طرح سے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس میں وہ اس انداز میں کام کرے کہ کوئی بھی اس کا کام مرضی خدا کے مخالف نہ ہو، جس کو دیکھ کر انسان یہ کہہ سکے یہ واقعاً خدا کا حقیقی بندہ ہے۔ ورنہ صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام ذکر خدا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس کو ذکر خدا کہتے ہیں۔ آپ علماء کی زندگی اور اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کے لوگ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ ہم کو کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعاً یہ خدا کا حقیقی بندہ ہے، اور ہمارے اعمال کو دیکھ کے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امام علی کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ کیا جوان ہے، لا الہ الا اللہ کیا جوان ہے۔ کیا کہنا اس چہرے کا جس کو دیکھنے کے بعد انسان اپنے خدا کی یاد میں غرق ہو جائے۔ اور جب انسان خدا کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر کرنے لگتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے، صرف ذات پروردگار عالم اس کے سامنے بڑی نظر آتی ہے۔ جب انسان خدا کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو حقیر دکھنے لگتی ہے، صرف ذات خدا ہے جو اس کے سامنے عظیم نظر آتی ہے۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہیں، خصوصاً یہ مہینہ جو ذکر کا مہینہ ہے، جو استغفار کا مہینہ ہے۔ دعا کرے کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہمارے ہر عمل سے تیرا ذکر ظاہر ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان